अज़ीज़ तलबा आदाब। निज़ामत फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज के इस प्रोग्राम में एम.ए. उर्दू साल अव्वल के तलबा के लिए ज़ुबान की तारीफ़ और हिंद आरियाई का इर्तिक़ा मौजू पर सबक पेश किया जा रहा है। इंसान हैवानी नातिक़ है। ये अपनी जज्बात, एहसासात और ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाता है, जो सौती और लफ्ज़ी वसीले से एक दूसरे तक पहुंचते हैं, जिनको ज़ुबान कहते हैं। इसकी दो मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, एक मानवी और दूसरी ज़ाहिरी सूरत। इज़हार ख़याल की ज़ाहिरी सूरतों से जो सौती लफ्ज़ बनते हैं वो बोली कहलाते हैं। बोली का दायरा महदूद होता है। जब बोली के अल्फाज में मानवी तालमेल होकर उसत पैदा होती है तो ये ज़ुबान बन जाती है। इस तरह आवाज़ और अल्फाज के मजमूए को ज़ुबान कहते हैं। ज़मा व मकान के एतबार से ज़ुबानों में तग़य्युर और तब्दीली होती है, जिसकी वजह से एक इलाक़े की ज़ुबान से दूसरे इलाक़े की ज़ुबान में इख्तिलाफ़ पाया जाता है, जिसको इस इलाक़े की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत की हैसियत से देखा जाता है। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक बोली ही ज़ुबान के इर्तिक़ा का अहम वसीला होती है। माहिर लिसानियात विटने कहता है, ज़ुबान बोलियों का ताल्लुक़ एक दायरे की शक्ल में रहता है। ज़ुबान कुछ अरसे के बाद बोलियों में तक़सीम हो जाती है। बोलियां फिर ज़ुबान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। एक और माहिर लिसानियात लेबनीज़ ने भी क़रीब यही बात कही। ज़ुबान फ़ितरी तौर पर इर्तिक़ा की पाबंद होती है। इंसान की समाजी ज़रूरतें उसकी तश्कील में शऊरी तौर पर असरअंदाज होती हैं। ज़ुबानों की तश्कील पर गौर करें तो उनके आपसी इख्तिलाफ़ात और इम्तियाज़ात की बुनियाद पर चंद ख़ानदानों में तक़सीम किया जाता है। लिसानी ख़ानदान की बुनियाद ज़ुबान के इख्तिलाफ़ात, इश्तिराक और मुमासिलतें होती हैं। हिंद आरियाई का इर्तिक़ा, आइए अब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हिंदुस्तान में आर्या कौम तक़रीबन 2500 क़ब्ल मसीह में आई। इससे क़ब्ल द्रावड़ी कौम का ग़लबा था, जो सरज़मीन हिंद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद थे। इनकी मुख्तलिफ़ बोलियाँ थीं, जिनका ताल्लुक़ हिंद यूरोपीय ज़बानों से था। ये ज़ुबान तरक्की करते हुए 2000 क़ब्ल मसीह में हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ पर इसको हिंद ईरानी का नाम दिया गया। हिंद और यूरोपीय ज़बानों में अदब और ज़ुबान दोनों हैसियतों के एतबार से हिंद ईरानी को सबसे क़दीम समझा जाता है। हिंद ईरानी ज़ुबान हिंदुस्तान में इर्तिक़ाई मनाज़िल तय करती रही, जिसमें हिंदुस्तान के जुनूबी इलाक़ों की ज़ुबानें तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन सब का तालमेल होता है। आर्यों के इख्तिलाफ़ के बाद ये हिंद ईरानी हिंद आरियाई में तब्दील होती है। हिंद आरियाई को 3 अदवार में तक़सीम किया जाता है। क़दीम हिंद आरियाई दौर 1500 क़ब्ल मसीह ता 500 क़ब्ल मसीह, वस्ती हिंद आरियाई दौर 500 क़ब्ल मसीह ता 1000 ईस्वी और जदीद हिंद आरियाई दौर 1000 ईस्वी ता हाल। क़दीम हिंद आरियाई दौर 1500 क़ब्ल मसीह ता 500 क़ब्ल मसीह है। इस दौर में वैदिक ज़ुबानों को फ़रोग़ मिला, जो संस्कृत थी। आर्यों के आपसी मेल मिलाप की वजह संस्कृत ज़ुबान मुक़ामी बोलियों से मुतासिर हुई और आलिमों ने इस ज़ुबान की नोक पलक दुरुस्त की। वस्ती हिंद आरियाई दौर 500 ता 1000 ईस्वी है। संस्कृत एक मखलूत ज़ुबान की शक्ल में फ़रोग़ पाने लगी। मजहबी तहरीकात, मसलन बुद्ध मत और जैन मत की तालीमात जो अवाम के लिए हैं, आम अवामी ज़ुबानों में पेश करने के लिए संस्कृत को आम फ़हम बनाया गया। इस तरह
प्राकृत वजूद में आई। प्राकृत को भी आलिमों ने अपना वसीला बनाया तो इसमें अदबी हैसियत ज़्यादा फ़रोग़ पाई, लिहाजा अवाम रफ्ता रफ्ता प्राकृत से भी गुरेज करने लगे। इस दौर को हिंद आर्याई का तीसरा दौर कहा जाता है, जो 500 ता 1000 ईस्वी पर मुहित है। इस दौर में प्राकृत इर्तिखाई मनाजिल तय करते हुए एक आम बोलचाल की ज़ुबान बन गई। इस बिगड़ी ज़ुबान को अपभ्रंश कहा जाने लगा। चूँकि ये अवाम की ज़ुबान थी, लिहाजा तेज़ी से इर्तिखाई मनाजिल तय करते हुए तरक्की करने लगी। इस दौर में हिंद आर्याई ज़ुबान 5 इलाक़ाई ज़ुबानों से मुतासिर हुई। महाराष्ट्री, इस ज़ुबान में हुरूफ़ इल्लत कसरत से मिलते हैं, जिससे ज़ुबान में लचक मिलती है। इस इलाक़े के गीतों और ड्रामों के ज़रिए इस ज़ुबान को फ़रोग़ मिला। शोरसिनी, मथुरा का इलाक़ा इस ज़ुबान का मरकज़ था। इस इलाक़े में आला तबक़े के लोग रहते थे। यहाँ की ज़ुबान पर संस्कृत की छाप ज़्यादा मिलती है। मगधी, जनूबी बिहार और मशरिक़ी हिंदुस्तान इसका मरकज़ था। ये इलाक़ा आर्यों के मरकज़ से दूर था, लिहाजा मगधी में गैर आर्याई मुक़ामी बोलियों का ज़्यादा असर मिलता है। आर्या यहाँ की प्राकृत को भी हिक़ारत की नज़र से देखते थे। अर्धमागधी, इसके लफ्ज़ी मायने आधी मागधी के हैं। इसका मरकज़ मशरिक़ी उत्तर प्रदेश था। अशोक की तालीमात सबसे पहले इस ज़ुबान में तबलीग़ की गईं। मग़रिबी हिंदुस्तान के लोग इसको ही प्राचिया कहते हैं। ये ज़ुबान शाही घरानों में भी राइज थी। पेशाची, संस्कृत में भूत को पेशाची कहते हैं, जिसके मायने कच्चा गोश्त खाने वाले भी बताए जाते हैं। ये संस्कृत की एक अहम बोली है जो बोलचाल में ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। इसमें दूसरी ज़ुबानों के भी कई अल्फाज शामिल थे। इस तरह मुख्तलिफ़ अदवार और इलाक़ों का सफ़र तय करते हुए 500 क़ब्ल मसीह ता 1000 के दौर में एक मखलूत ज़ुबान का ह्योला तैयार हुआ, जो अपभ्रंश का दौर कहलाता है। इस ज़ुबान का लफ्ज़ शास्त्रों में मिलता है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, माहिर लिसानियात ने अपनी मारिकतुल आरा तसनीफ़ मुक़द्दमात तारीख़ ज़बान उर्दू में लिखते हैं कि लफ्ज़ अपभ्रंश एक ख़ास ज़ुबान के मायने में सबसे पहले हेमचंद ने इस्तेमाल किया। ये ज़ुबान अवाम में इतनी मकबूल हो गई कि तालीम याफ्ता तबक़ा भी इसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। गुजरात, राजपुताना और दोआबा में बोली जाने वाली अक्सर बोलियों पर इसका गहरा असर पड़ा। जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी तहाल। 1000 ईस्वी से हिंदुस्तान में अरब वारिद होने लगे। मोहम्मद बिन क़ासिम ने सबसे पहले सिंध पर कब्ज़ा किया। उसके बाद शुमाल मशरिक़ में हमले होते रहे। गौर ग़ुलामान सल्तनत दिल्ली पर काबिज़ हुए। फिर खिलजी ख़ानदान ने जुनूब तक वसत की और 16वीं सदी तक मुग़लों की सल्तनत पूरे आबोताब के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो चुकी थी। इन्हीं अदवार में हिंद आर्याई ज़ुबान की तश्कील हुई। माहिर लिसानियात डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी किताब इंडो आर्यन एंड हिंदी में लिखते हैं, अगर मुसलमानों ने हिंदुस्तान में फतूहात हासिल ना की होती तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें पैदा होतीं, लेकिन उन्हें जो संजीदा अदबी हैसियत हासिल हो गई है उसमें ज़रूर देर होती। मसूद हुसैन खां के अल्फाज में हम कह सकते हैं कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद से एक नया तमद्दुन और एक नई ज़ुबान की आमद हुई। उन्होंने संस्कृत के फसों को तोड़कर बहुत जल्द हिंदुस्तान में नई ज़ुबान को अपने बल पर खड़ा होना सिखाया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिसानी खुसूसियात की बुनियाद पर जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तक़सीम किया है। सिंधी, ये सूबे सिंध की ज़ुबान है। इसके बोलने वालों में
مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس زبان پر عربی کا راست اثر ہے۔ دیوناگری میں لکھی جاتی ہے۔ لیندا مغربی پنجاب میں رائج ہے، عموماً فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ پنجابی مغرب میں یہ لندا یا مغربی پنجابی شمال اور شمال مشرق میں پہاڑی زبانوں اور جنوب میں بیکانری بولیوں سے گھری ہوئی ہے۔ سکھ مذہب کی وجہ سے پنجابی کو بہت ترقی ہوئی۔ فارسی، گرمکھی اور دیوناگری تینوں رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ گجراتی یہ گجرات، کاٹھیاواڑ اور کچھ کی زبان ہے۔ جدید گجراتی قواعد کے اعتبار سے مغربی ہندی بالخصوص برج بھاشا سے کافی متاثر ہے۔ اسماء اور افعال کے اعتبار سے یہ مغربی ہندی کی اتباع کرتی ہے، جو دکنی کی بھی خصوصیت ہے۔ راجستھانی یہ مدھیہ پردیش کی زبان ہے۔ یہ شورسینی اپبھرنش سے نکلی ہے۔ اس میں قدیم ادب کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ہندی کے ویر گاتھا کال کے کئی راسو راجستھانی میں ملتے ہیں۔ راجستھان کی کئی بولیاں ہیں، جن میں مارواڑی، جے پوری، میواتی اور مالوی قابل ذکر ہیں۔ راجستھان کی تہذیبی زبان ہندی ہے۔ مغربی ہندی گریرسن نے مدھیہ پردیش کی زبان کو مغربی ہندی کا نام دیا ہے، جس نے سب سے پہلے مشرقی اور مغربی ہندی میں فرق کیا ہے۔ مغربی ہندی کا براہ راست تعلق شورسینی اپبھرنش سے ہے۔ مغربی ہندی کی 5 اہم بولیاں یہ ہیں: کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی۔ اب ہم مغربی ہندی کی 5 اہم بولیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کھڑی بولی ضلع امبالہ کی تحصیل امبالہ، ضلع بلند شہر کا شمالی حصہ، بجنور، مراد آباد، رامپور، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور کے اضلاع، دہرادون کے میدانی علاقے کھڑی بولی کے علاقے کہلاتے ہیں۔ کھڑی بولی میں اسماء کی جمع الف نون غنہ سے بنائی جاتی ہے۔ مثلاً مکاں، مکانہ، عورت، عورتاں، مرد، مرداں، قلم، قلمہ وغیرہ۔ پروفیسر گیان چند جین نے اس کا نام کھڑی ہونے کی وجوہات اپنی تصنیف عام لسانیات میں درج ذیل بتائی ہیں۔ نمبر 1، برج کے مقابلے میں کھڑی کا لہجہ آ کا ہے، اس لیے اسے کھڑی کہا گیا ہے۔ اردو میں آ یا الف مد آ اور ہندی میں آ اور آ کی ماترا دونوں کھڑے ہیں، اس لیے اسے کھڑی کہا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں برج کو، جس کا لہجہ او کا ہے، پڑی سمجھا گیا۔ نمبر 2، برج کے مقابلے میں کھڑی میں تشدید کا رجحان زیادہ ہے اور معکوسی مصمتے ڈال ڑے کا استعمال بھی زیادہ ہے۔ برج میں کھڑی کا ڈال کئی موقعوں پر ڑے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برج میں شیرینی آ گئی ہے۔ تیسری توجہ کے مطابق کھڑی دراصل کھری ہے، کھری بولی یعنی صاف ستھری فصیح۔ اردو اور ہندی دونوں کھڑی بولی کے 2 ادبی روپ ہیں۔ اردو کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جس میں سنسکرت تتسم الفاظ نہ ہونے کے برابر ہیں اور عربی و فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں۔ ہریانوی، اس کو بانگڑو بھی کہتے ہیں، یہ زبان دہلی کے شمال مشرقی اضلاع کرنال، روہتک، حصار اور گرگاؤں میں بولی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی آمد و رفت کی وجہ زبان میں کافی الٹ پھیر ہوا اور کھڑی بولی کے افعال استعمال ہونے لگے تو کبھی پنجابی کے، جیسے کھڑی بولی کا کرتا اور کہتا، پنجابی اور لندا کا کردہ اور کہدا، ہریانوی میں ملتے ہیں۔ ہریانوی کی پہلی تصنیف عبدالواسع بانسوی کی غرائب اللغات سمجھی جاتی ہے۔ برج بھاشا یہ ایک ادبی زبان تھی۔ اس زبان کے اسماء، افعال اور صفات کے آخر میں
او یا او آتا ہے۔ کرشن بھکتی میں اس کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ سورداس نے اس زبان میں اپنی شاعری کا بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ اس کو اپبھرنش کی جانشین بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے جب دہلی کو پائے تخت بنایا تو آگرے سے لوگ اور دفاتر دہلی منتقل ہوئے، جس سے شہر اردو آگرے کی بولیاں دلی میں کھڑی بولی سے متاثر ہو کر ایک نئی زبان کا سبب بنی۔ برج کے ضمائر ہمارو تمہارو بدلتے ہوئے اردو میں کھڑی بولی سے مل کر ہمارا تمہارا میں تبدیل ہوئے۔ برج میں فعل ماریو مارو کے بجائے ماریا یا مارا استعمال ہوتا ہے۔ برج میں حرف نون سے جمع بنائی جاتی ہے، مثلاً گھوڑوں سے گھوڑن۔ امیر خسرو کے عہد میں برج اور کھڑی بولی ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ خنوجی یہ ایک ہندوستانی لفظ ہے، شاہ جہاں پور کے شمال میں ضلع فروخ آباد میں بولی جاتی ہے۔ اس کے مغرب اور شمال مغرب میں برج بھاشا اور جنوب میں بندیلی ہے۔ مشرق اور شمال مشرق میں اودھی سے گھری ہوئی ہے۔ برج بھاشا کی وجہ اس کی ادبی حیثیت میں کمی واقع ہوئی۔ اس کی قواعد کی خصوصیت یہ ہے کہ برج بھاشا کے برخلاف او پر ختم ہوتا ہے۔ برج اور خنوجی میں دونوں میں حرف صحیح پر ختم ہونے والے الفاظ کے آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے، واو الف بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے ہندوستانی گھر خنوجی میں گھر وا ہو جائے گا۔ خنوجی میں درمیانی ہے گر جاتی ہے، جیسے کہی ہو کے بجائے کی او ہوگا، مثلاً گھر گھروا۔ بندیلی یہ بندیل کھنڈ شمالی آگرے کے ضلعوں میں رائج ہے۔ شمال مغرب میں خنوجی اور برج بھاشا سے گھری ہوئی ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں راجستھانی بولیاں رائج ہیں۔ جنوب میں اس کے حدود مراٹھی سے ملتے ہیں۔ اس زبان کا ادبی سرمایہ خاصا ہے۔ مؤنث بنانے کے لیے نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے بھوت بھوتن، کتے کتن۔ اس طرح قدیم ہند آریائی دور 1500 تا 500 قبل مسیح پر محیط ہے، جس کے دوران ویدک اور سنسکرت زبانوں کا رواج رہا۔ وسطی ہند آریائی دور 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی کا زمانہ ہے۔ اس کو ماہرین لسانیات مزید 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں: پالی، جین مت اور بدھ مت کی تعلیمات کا دور، مسیحی دور اور پراکرت زبانوں کا دور۔ تیسرا دور 500 عیسوی تا 1000 عیسوی پر محیط ہے، جو اپبھرنش سے متاثر ہے۔ ہندوستان کی جدید زبانیں اسی کے میل جول سے وجود میں آئیں۔ ان میں کھڑی بولی، راجستھانی، پنجابی اور گجراتی شامل ہیں۔ جدید ہند آریائی کا آغاز 1000 عیسوی سے ہوتا ہے۔ یہ لسانی دور تہذیبی تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی، ماہر لسانیات، نے جدید ہند آریائی زبانوں کو مغربی ہند کی 5 بولیوں کا دور قرار دیا: کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، خنوجی اور بندیلی۔ آج ہم نے زبان کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتایا۔ میں مختصراً آپ کو پھر بتاتی ہوں۔ زبان آواز اور الفاظ کا مجموعہ ہے جو ہمارے جذبات، احساسات، خیالات کو ادا کرنے، باہمی تعلقات کا اظہار کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ زبان کی وجہ سے ہی باہمی ربط و تعلق اور ہم آہنگی ہوتی ہے، ترسیل و ابلاغ میں کامیابی ہوتی ہے۔ اسی لیے زبان ترسیل کا اور اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے، انسانی زندگی میں زبان کی کیا اہمیت ہے۔ الفاظ زبان کی ظاہری صورت ہوتی ہے اور اس کا باطنی حسن بھی ہوتے ہیں۔ زبان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور بولی کا دائرہ محدود۔ زبان کے بولنے والوں کی تعداد دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ یہ جغرافیائی حدود کی پابند ہوتی ہے۔
ایک زبان کے علاقے میں کئی بولیاں بولی جاتی ہیں، لیکن ایک بولی والے علاقے میں کئی زبانیں نہیں بولی جاتیں۔ زبان سے ادبی اور علمی کام لیا جاتا ہے، جس میں انتظامی، سیاسی، تہذیبی تمام شعبے شامل ہوتے ہیں۔ بولی سے احساسات اور ترسیل کا کام ہو سکتا ہے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق بولی ترقی کرتے ہوئے زبان کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ وٹنے، امریکی ماہر لسانیات کہتا ہے، زبان کچھ عرصے بعد بولیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر یہ بولیاں ترقی کرتے ہوئے زبان بنتی ہیں۔ اب ہم آپ کو ہند آریائی کے ارتقاء کے بارے میں مختصراً بتائیں گے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق زمان و مکان کے اعتبار سے زبانیں مختلف ہوتی ہیں، چنانچہ دنیا کی زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یورپی زبانیں ترقی کرتی ہوئیں جب 2000 قبل مسیح میں ہندوستان میں پہنچی تو یہ ہند آریائی کہلائیں۔ آریاؤں کا ایک بڑا گڑھ اپنے لسانی ورثے کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا۔ یہ زبان یہاں کی بولیوں سے متاثر ہوئی۔ اس اعتبار سے ہند آریائی رفتہ رفتہ مختلف علاقوں میں اپنا اثر رسوخ بناتی گئی اور لسانی چھاپ چھوڑتی گئی، جس سے لسانی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور ہند آریائی مختلف ارتقائی مدارج طے کرتی رہی۔ اس کو ماہرین لسانیات نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے: قدیم ہند آریائی دور 1500 تا 500 قبل مسیح، وسطی ہند آریائی دور 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی، جدید ہند آریائی دور 1000 عیسوی تا حال۔ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی نے جدید ہند آریائی زبانوں کی تقسیم اس طرح کی ہے: سندھی، لندا، پنجابی، گجراتی، راجستھانی، مغربی ہندی اور مشرقی ہندی۔ ان میں مغربی ہندی کو سب سے زیادہ خصوصیت دی گئی کیونکہ اردو کے ارتقاء میں مغربی ہندی کی بولیاں زیادہ اثر انداز ہوئیں۔ کھڑی بولی: اردو اور ہندی دونوں کھڑی بولی کے ادبی روپ ہیں۔ کھڑی بولی کے متعلق پروفیسر گیان چند جین 3 خصوصیات بتاتے ہیں۔ برج کے مقابلے میں کھڑی کا لہجہ آ کا ہے، اس لیے اسے کھڑی کہا گیا ہے۔ اردو میں آ یا آ اور ہندی میں آ اور آ کی ماترا دونوں کھڑے ہیں، اس لیے اسے کھڑی کہا گیا ہے۔ برج کے مقابلے میں کھڑی بولی میں تشدید کا رجحان زیادہ ملتا ہے اور معکوسی مسمتے ڈال ڑے کا استعمال بھی زیادہ ہے، مثلاً گڈی گاڑی، گڑا گڑا۔ تیسری وجہ، کھڑی بولی دراصل کھری ہے، یعنی صاف ستھری فصیح۔ اگر آپ معلومات میں اضافہ چاہتے ہوں تو ان کتب کا تفصیلی مطالعہ کیجیے: مقدمات تاریخ زبان اردو، پروفیسر مسعود حسین خان، ہندوستانی لسانیات، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ہند آریائی اور ہندی مترجم عتیق احمد، سنیتی کمار چٹرجی، اردو تعلیم کے لسانیاتی پہلو گوپی چند نارنگ، اردو لسانیات شوکت سبزواری، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ سید احتشام حسین۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام میں ایم.اے. اردو سال اول کے لیے زبان کی تعریف اور ہند آریائی کا ارتقاء موضوع پر سبق پیش کیا گیا۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔